بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں اور مشکلات آسان ہو، آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول ہو۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، قضاء حاجت کے لیے آپ لوگوں کو ایک نماز بتا رہا ہوں۔ نماز کا ایسا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس کے کرنے سے آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے زندگی میں بس صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ لوگوں پر پریشانی آئے، سخت مشکل ہو، اس پریشانی سے، اس مشکل سے نجات کے لیے آپ لوگ یہ نماز پڑھیے، اس طریقے کے مطابق پڑھیے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ جو وظیفہ ہے قضاء حاجت کے لیے، جو نماز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ جب بھی حضرت پر کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکل آتی تو شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہی نماز پڑھتے، اسی طریقے کے مطابق پڑھتے اور اس کی پریشانی، اس کی مشکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جاتی۔ تو آپ لوگ بھی ایک مرتبہ یہ وظیفہ آزما کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، وظیفے کا طریقہ کار بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے، جزاکم اللہ۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ بعض لوگوں پر رزق دولت کی تنگی آ جاتی ہے، اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے کہ میرے بندے صبر سے کام لیتے ہیں یا جلد بازی سے کام لیتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا صبر کا دامن تامے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہو کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، بعض لوگ اپنے ذاتی گھر سے محروم ہو کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں صبر سے کام لے۔ صبر کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میری مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ پریشانی اور مشکل حالات میں کبھی بھی ناشکری کے الفاظ اپنی زبان پر مت لائیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر تکالیف لاتے ہیں تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس طریقے پر ایک مرتبہ ضرور عمل کیجیے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، سخت حاجت ہو تو اس کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ قضاء حاجت کی نیت کرتے ہوئے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر دعا پورا ہونے کے لیے آپ لوگوں نے نیت کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے سادہ نیت کر لینا ہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں قضاء حاجت کے لیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نیت باندھنا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگوں نے 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی رکعت پہ سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تو پہلی رکعت کو مکمل کریں، اور دوسری رکعت میں بھی آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ دونوں رکعتوں میں آپ لوگوں نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے۔
جب آپ لوگ نماز مکمل کریں تو نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، جو بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانی اور مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو حاجت ہے، جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کی دعائیں پوری فرما دے گا۔ میرے دوستو، ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، میری بیوی بیمار ہے، بہت دعائیں کی لیکن شفا نہیں ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے چند لمحے سر جھکا کر دل سے دعا کی۔ اسی وقت وہ شخص خوشی سے واپس آیا اور بولا، حضرت بیوی کو اسی وقت شفا مل گئی۔ خلوص دل سے مانگی گئی دعا فاصلوں کو نہیں دیکھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگ بارش کے لیے دعا مانگ رہے تھے مگر بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر آج بارش نہ ہوئی تو لوگ کہیں گے کہ تو رحم کرنے والا نہیں۔ اتنی سادہ سی دعا پر فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر یقین دعا کی تاثیر کو بڑھاتا ہے۔ میرے دوستو، کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرا رزق تنگ ہے، تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا زمین بنجر ہے، آپ نے وہی فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ کسی نے پوچھا، آپ ہر مسئلے کا حل استغفار کیوں بتاتے ہیں؟ تو آپ نے سورہ نوح کی آیات پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار دل کا غم بھی مٹاتا ہے اور رزق کو بھی کھول دیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، پھر فرمایا تیری محبت کے سوا سب کچھ نکال دے۔ دعا کے بعد ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ دنیاوی لذتیں ان کے دل سے ختم ہو گئی، صرف اللہ تعالیٰ کی یاد باقی رہی۔ جب دل خالص ہو جائے تو دعا صرف زبان کی نہیں بلکہ روح کی صدا بن جاتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میرے بچے نہیں ہو رہے۔ تو حضرت نے فرمایا، نماز تہجد میں دعا مانگا کرو، قبولیت کی گھڑی ہے۔ چند ماہ بعد وہ شخص آیا اور خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستو، جب بھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا کرو تو خلوص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، بس بعض لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ لیکن مایوس نہیں ہونا، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔